إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ انسان کی ہر میدان میں، ہر جگہ پہ، ہر لمحے رہنمائی کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق کیسے گزارنا ہے۔ اس کی زندگی میں خوشی کے لمحات ہیں تو اس نے خوش کیسے ہونا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے تو اس لمحے اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور سفر میں ہے تو کیسے رہے، حضر میں ہے تو کیسے رہے، حالت امن میں ہے تو اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور اگر حالت جنگ میں ہے تو پھر اس کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ اسلام ہر جگہ پہ اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں روشن تعلیمات فراہم کرتا ہے تاکہ اسلام کے ماننے والے وہ کبھی بھی اسلامی تعلیمات سے، اللہ کی بندگی سے نکلے نہیں۔ موجودہ جو حالات ہیں اس طرح کے حالات کو امن کے حالات نہیں کہا جا سکتا، سلامتی کی حالت نہیں ہے۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک مسلمان فرد ہونے کی حیثیت سے، ایک اللہ کا بندہ اور شریعت کا پابند ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم ان ذمہ داریوں کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں، آج کی گفتگو میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اگر کسی جگہ دشمن نے آگ لگائی ہو اور وہ مسلمانوں کو امن و سکون میں نہیں دیکھنا چاہتا، اسلام کے جو امن کے پیغام کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور جنگ کی کیفیت مسلط کر رہا ہے، تو وہاں ایک مسلمان کی، ایک عام شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اندر سے خوف کو نکال دے، اپنے اندر سے وحشت کو نکال دے۔ یہ نہیں کہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور خبریں سن رہا ہے اور اندر ہی اندر سے کمزور ہوتا جا رہا ہے،
اپنے اوپر خوف کو اور ڈر کو اور وحشت کو طاری کر رہا ہے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ کمزور نہیں پڑو، غمگین نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم ہی غالب آ کر رہو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو مسلمان حالات سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ صرف اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، دنیا کے اسلحے سے نہیں ڈرتا، دنیا کے ساز و سامان سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان وہ جانتا ہے کہ میری زندگی یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اس زندگی کے بعد آخرت کی زندگی آنے والی ہے جس میں اللہ رب العالمین کی نعمتیں بھی ملیں گی، اور اگر دنیا کی زندگی میں رب کی نافرمانی کی تو آخرت میں عذاب بھی پہنچ سکتا ہے، سزا بھی مل سکتی ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بھی دوچار ہو سکتا ہوں۔ لیکن وہ دشمن سے نہیں ڈرتا، وہ اس کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے نہیں ڈرتا، وہ اس کے اسلحے سے نہیں ڈرتا، وہ اس کی پھیلائی ہوئی دہشت سے نہیں ڈرتا، وہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ رب کے وعدے کو بھی یاد رکھتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ غلبہ تمہارا ہوگا، کامیابی تمہیں ملے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، نصرت اللہ کی طرف سے ملنے والی نصرت تمہیں ملنے والی ہے۔ ان کنتم مؤمنین، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے، رب پہ ایمان ہونا چاہیے، رب کی توحید کا درس تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی شرک کرنے والا جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتا ہے، ہر ایک سے ڈرتا ہے، اپنے رب سے خوف نہیں کھاتا، ایسا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جس کے دل میں توحید ہوتی ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا میرے رب کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، دنیا کو بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، یہ پیغام دے دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو مومن وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ دہشت کا شکار نہیں ہوتا، اس کے دل میں غیروں کا خوف نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، حالات جیسے بھی ہو جائیں، جتنے مرضی کشیدہ ہو جائیں، ہماری جان جانے کو بھی تیار ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے علاوہ کسی اور کا ڈر اس دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری ذمہ داری کہ ایسے حالات میں بالخصوص اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے، اپنے رب سے دعائیں کی جائیں، التجائیں کی جائیں، رب کا ذکر کیا جائے۔ تو دعائیں کرنا اور ذکر کرنا یہ ان حالات کا تقاضا ہے۔ ویسے تو عام روٹین میں، عام حالات میں بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہی کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میں دینے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، میرا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرتے رہو میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ رب سے دعائیں کرنے کی بات آئی، رب سے مانگنے کی بات آئی تو قدم قدم پہ یہی تعلیم دی گئی کہ تم نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ لیکن جنگ کے حالات میں یہ دعا یہ صرف ایک دعا ہی نہیں ہوتی، یہ اسلحہ ہوتا ہے۔ مومن کا سب سے بڑا اسلحہ
وہ دعا ہوتی ہے۔ ایٹم بم اپنی جگہ پہ، میزائل اپنی جگہ پہ، صلاحیتیں اپنی جگہ پہ، لیکن رب کے ساتھ تعلق، اپنے رب سے دعائیں کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے سوال کریں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہماری کمزوری کو تو جانتا ہے، لیکن تیرے علاوہ کوئی ہماری مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، ہم کسی کی مدد پہ یقین نہیں رکھتے، تیری مدد چاہیے، تیرا حوصلہ چاہیے، تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر ہیں، بدر کا معرکہ ہے، رات بھر جاگ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر اللہ تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو آج دشمنوں سے ہلاک کروا دیا تو لن تعبد بعد، اس کے بعد تیری کوئی بندگی کرنے والا نہیں ہوگا۔ پوری رات جاگتے ہیں، رب سے التجائیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ آج یہ دعاؤں کا اسلحہ، یہ مفت کا فری میں ملنے والا، کسی کا کوئی جس پہ احسان بھی نہیں ہوتا، تو یہ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ ہم اس کو کتنا استعمال کرتے ہیں، ہر کوئی اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جہاں بیٹھتے ہیں تجزیہ نگار بنتے ہیں، تجزیے کرنے لگ جاتے ہیں، ایسے ہوتا تو یہ ہو جاتا، ویسے ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ جس چیز کا میرے اور آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہاں پہ بھی ہم یہ باتیں تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ قیمتی وقت میرے اور آپ کے پاس تھا کہ ہم اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جولیاں پھیلا کے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ تو ہماری مدد کرنے والا ہے۔ ہمارا دشمن بڑا مکار ہے، وہ بڑا مکاریاں کرنے والا ہے، لیکن اللہ تیری مدد ہوگی تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اللہم اکفناہم بما شئت، اللہ تو ہماری طرف سے کافی ہو جا۔ میں نے اور آپ نے کتنی دعائیں کی ہیں، کتنی اپنے رب سے التجائیں کی ہیں، کتنے رب کے سامنے آنسو بہائے ہیں۔ ہمارے پیغمبر تو پوری پوری رات جاگ کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ تو مدد فرما، لیکن ہم کتنی رب سے دعائیں کرتے ہیں، کتنا رب کو یاد کرتے ہیں۔ ہم تو ایسے حالات میں رب کو بھول جانے والے ہیں، ہم تو رب کو بھلا دیتے ہیں، اور رب کا حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور رب کا حکم تو یہ ہے فاثبتوا، ثابت قدمی اختیار کرو، واذکروا اللہ، اپنے رب کو یاد کرو۔ مدد چاہتے ہو، نصرت چاہتے ہو، رب کی طرف سے اگر بدر میں فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، فرشتوں کے بغیر بھی رب تمہیں فتح اور کامیابی دے سکتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، چھوٹی سی جماعت بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تو ہمیں بھی غلبہ عطا فرما۔ ہمارا دشمن اپنی طاقت پہ فخر کرتا ہے، ہمارا دشمن اپنی تعداد پہ فخر کرتا ہے، اپنے اسلحے پہ فخر کرتا ہے، اللہ ہمیں تیری ذات پہ فخر ہے، ہمارے حوصلے تیری ذات پہ ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہمارے وہ بھائی جو سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں، جو دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، ہم ان کی ثابت قدمی کے لیے اللہ رب العالمین سے التجائیں کرتے، اللہ سے سوال کرتے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی ہے، اپنے گروبانوں میں جھانک کر اپنے آپ سے سوال کیجیے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں نے رب کے سامنے کتنی بار ہاتھ اٹھائے ہیں۔ مجھے ضرورت پڑ جائے، میرا بچہ بیمار ہو جائے، مجھے کوئی بیماری لگ جائے، میں فوراً ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ اس کو شفا دے۔ میرے ملک پہ اس وقت دشمن کی نظر ہے، میں نے اپنے ملک کی، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اپنے رب کے سامنے کتنی بار ہاتھ اٹھائے ہیں، کتنی بار سوال کیا ہے، التجا کی ہے،
تہجد کے وقت اٹھ کے میں نے اپنے رب سے کتنا مانگا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد فرما، ہمیں دشمن کی چالوں سے محفوظ فرما، ہمیں غلبہ عطا فرما۔ ہم نے کتنی دعائیں کی، ہم نے کتنا رب کو یاد کیا، ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ ہم خوشی میں ہوتے ہیں پھر رب کو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں خوشی کون سی کو بار بار آنے والی ہے، غم میں ہوتے ہیں پھر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ رب کو تو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایک لمحے کے لیے اگر میرے اور آپ کے ساتھ رب کی مدد نہ ہو تو ہم ایک سانس نہیں لے سکتے، آنکھ جھپک نہیں سکتے، پھر بھی ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کثرت سے اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کا ذکر کریں، اور ذکر کرنے پہ کوئی خرچہ بھی نہیں آتا۔ اپنے رب سے سوال کریں، دعائیں کریں۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا اسلحہ ہے۔ جہاں اس کو ضرورت پڑتی ہے لوگ اسلحے کی حفاظت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، یہ تو ہمیں رب نے ایسا اسلحہ دیا ہے جس کی حفاظت کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب چاہیں جہاں چاہیں، کسی رات کی تاریکی میں ہیں، دن کے اجالے میں ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں، تنہا بیٹھے ہیں، یہ وہ اسلحہ ہے کہ کوئی تلاشی لینے والا آپ سے اس کو چھین نہیں سکتا، لے نہیں سکتا کہ نہیں یہ باہر چھوڑ کے جاؤ۔ یہ تو ہر جگہ بندہ لے کے جا سکتا ہے۔ ہمارے مسائل کے حل کے لیے جتنی مؤثر ترین اور اہم ترین چیز دعا ہے، اس سے اتنا ہی ہم غافل ہیں۔ ہم جگہ جگہ جا کے ترلے تو کرتے ہیں، منتیں تو کرتے ہیں، حالات ایسے ہیں، فلاں ہے، ہر ایک کو کہتے تو پھرتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، لیکن خود ہمیں اپنے لیے دعا مانگنے کا نہ طریقہ آتا ہے، نہ پتہ ہے، اور نہ ہمیں کبھی اس کی توفیق ملتی ہے، اور نہ کبھی وقت ملتا ہے کہ ہم اپنے رب سے دعائیں کر لیں۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اللہ سے سوال کریں، دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ اور تیسری ذمہ داری کہ اللہ پر توکل ہو، اللہ پر اعتماد ہو، استقامت کے ساتھ ساتھ اللہ پر یقین ہو۔ کئی لوگ وہ اس بات پہ اترا رہے ہوتے ہیں، فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہمارے پاس فلاں میزائل ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہماری افواج وہ اتنی باصلاحیت ہیں۔ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہم اس کے قابل نہیں ہیں، اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اعتماد، بھروسہ صرف اور صرف رب کی ذات پر کہ رب چاہے گا تو ہماری مدد ہوگی، رب چاہے گا تو ہمارا ایک پتھر بھی دشمن کے نقصان کے لیے کافی ہے، اور رب نہ چاہے تو ایٹم بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رب پر بھروسہ۔ غزوہ حنین کو یاد کیجئے نا، صحابہ کرام کثیر تعداد میں گئے ہیں، اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد نہیں تھی۔ اپنی تعداد دیکھ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ آج تو مدد ہوگی، آج تو کامیابی ملے گی۔ ہم تو اس وقت بھی کامیاب ہو گئے تھے جب 313 تھے، آج تو ہزاروں میں ہیں، 10,000 ہیں، ہزاروں کی تعداد ہے، آج تو کامیاب ہو کے ہی رہیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے پھر آزمائش میں ڈال دیا، امتحان میں پڑ گئے۔ اپنے زبان کے کہے ہوئے بول انسان کے سامنے آتے ہیں جب، پھر انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ عظیم ہستیاں اس بات پہ ذرا سا فخر کر لیں، اترا لیں کہ آج ہماری تعداد بڑی ہے، تو آج ہمارے جیسے کمزور ایمان والے لوگ اگر وہ اس بات پہ اترائیں کہ ہماری فوج بڑی باصلاحیت ہے، ہمارے پاس اسلحہ بہت ہے، ہم ایٹم بم رکھتے ہیں، ہمارے پاس تجربے بڑے ہیں، تو ان چیزوں پہ اگر اعتماد کر لیا اور فخر کرنے لگ گئے، اترانے لگ گئے، تو یاد رکھیں پھر کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ کامیابی تب ملتی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ پر جب توکل کیا جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے،
اپنے اسباب کو اختیار کرتے ہیں۔ رب نے حکم دیا ہے اسباب کے اختیار کرنے کا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ رب کا حکم یہی ہے کہ تم اپنی تیاری رکھو، تم اسباب کو اختیار کرو، لیکن اعتماد اپنے اسباب پہ نہیں، اپنی صلاحیتوں پر نہیں، اپنی جنگی تربیت پر نہیں، بلکہ اعتماد اللہ رب العالمین کی ذات پر کہ وہ رب چاہے گا تو ہم ان اسباب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر رب نے نہ چاہا تو یہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ جو خیال پیدا ہو جاتا ہے اور ہم جو اس پہ اترانے لگ جاتے ہیں اور تکبرانہ جملے اور کلمات اپنی زبان سے نکالنے لگتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم پانی کا ایک حقیر قطرہ ہیں اور ہم مٹی کا ایک حقیر ذرہ ہے، اس سے بڑھ کے ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ ہاں ہمارا رب چاہے تو اسی پانی کے قطرے کو عظیم بنا دے، اسی مٹی کے ذرے کو اللہ رب العالمین رفعتیں بلندیاں عطا کر کے اسے اشرف المخلوقات بنا دے۔ یہ تو میرے رب کے فیصلے ہیں۔ رب پر توکل اور اعتماد اور بھروسے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کسی کامیابی کے لیے، اور کسی کام میں کامیاب ہونے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھے، توکل کرے، اعتماد کرے۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ اپنے وسائل کو استعمال کرے، اپنے اسباب کو استعمال کرے، تیاری کرے، اور پھر اس کے پاس تربیت ہو، وہ یہ ساری چیزیں کرے، لیکن اعتماد نتیجہ وہ میرے رب کی ذات پہ ہے۔ رب چاہے تو لمحوں میں عزتوں سے نواز دے، اور اگر رب چاہے تو کسی کو ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے تو ایک لمحے کی بات ہے۔ ہاں ہم اپنے رب سے عزت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے دشمنوں کے سامنے ہماری عزت کو قائم رکھنا، ہمارے رعب کو قائم رکھنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ مجھے اللہ نے 1 مہینے کی مسافت پہ اپنے دشمن پہ رعب دیا ہے، دبدبا دیا ہے۔ یہ رعب آج بھی اس امت کو بھی رب نے دیا ہے۔ جب اس امت کے پاس ایمان ہوگا، توحید کی طاقت اور قوت ہوگی، اللہ پر اعتماد ہوگا، اور یہ رب کے احکامات کو ماننے والے بنیں گے، تو آج اس امت کا بھی رعب ہے، اللہ نے اس کو بھی نوازا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں رب پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہماری چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں دشمن اسلحے سے وار کرتا ہے، جہاں وہ اپنی میزائل استعمال کرتا ہے، اپنے جنگی وسائل استعمال کرتا ہے، وہاں وہ میڈیا کے ذریعے سے بھی جنگ لڑ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دشمن کی چالوں میں آ کے اس کی طرف سے پھیلائے گئے پروپیگنڈے اور جھوٹ کا شکار ہو کے کہیں ہم دشمن کی زبان نہ بولنے لگ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی جھوٹی خبر میرے اور آپ کے پاس آئی اور ہم نے فوراً اس کو دوسروں کی طرف بھیج دیا، شیئر کر دیا، اپلوڈ کر دیا۔ یہاں سمجھداری کی ضرورت ہے۔ جب مقابلہ ہوتا ہے کسی دشمن سے، کمزوریاں انسانوں میں ہوتی ہیں، لیکن اپنی کمزوریوں کو چھپایا جاتا ہے، ان پہ پردے ڈالے جاتے ہیں کہ دشمن ہماری کمزوریوں کو نہ جانے بلکہ وہ ہمیں طاقتور پائے۔ حج اور عمرہ کرنے والے جاتے ہیں نا، رمل کرتے ہیں طواف کرتے ہوئے، تیز چلتے ہیں، کس لیے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے، مکہ کے لوگ کہنے لگے وہاں تو رہنے والے کمزور ہو جاتے ہیں، وہاں تو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں۔ اب جب آپ طواف کرنے کے لیے بھی آئے نا تو اپنی طاقت کا اظہار کیا، تیز چل کے دکھایا کہ تم دیکھ لو ہم کمزور نہیں ہوئے، ہمارے اندر اب بھی طاقت ہے۔
ہو سکتا ہے پہلے کھا پی کے غذائی طاقت زیادہ ہو، اب ایمان کی طاقت اور قوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرنے والا، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے جسم سے زیادہ اپنی ایمان کی طاقت اور قوت سے لڑتا ہے۔ تو دشمن کی زبان بولنے اور اس کا اعلی کار بننے سے بھی اجتناب کیجیے۔ دیکھیے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر ہوگی اور اس کا فائدہ دشمن کو ہو سکتا ہے۔ دشمن ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے تاکہ کمزوری کی خبریں پھیلا کے مسلمانوں کو منتشر کیا جا سکے، الگ کیا جا سکے، جدا کیا جا سکے، ایک دوسرے سے ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا جا سکے۔ وہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ذمہ دار مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہر آنے والی خبر کو شیئر نہیں کریں بلکہ تحقیق کریں، اور اگر کوئی کمزوری ہے بھی تو اس کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ پردہ ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اس وقت اس کا شیئر کرنا یہ مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، کسی کے دل میں خوف اور وحشت کے پیدا ہونے کا، ڈر پیدا ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ڈرانے والے کام نہیں، انہیں حوصلہ دینے والے کام کیے جائیں۔ ذرا جائزہ لیجیے نا، میں اور آپ ذرا جائزہ لیں کہ ہماری گفتگو سے، ہمارے موبائل سے، ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کس کی تائید ہو رہی ہے، ہم کس کی مدد کر رہے ہیں، مسلمانوں کی یا غیر مسلموں کی، اپنے ملک کی یا دشمن کی۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کہیں کمزوری ہوتی بھی ہے تو اس کمزوری کو چھپانے کا حکم ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جس وقت انسان خود ہی بیٹھ جائے اور تجزیے کرنے لگ جائے کہ نہیں ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی کم ہے، ہمارے پاس فلاں چیز بھی کم ہے، فلاں چیز بھی کم ہے۔ اور ہماری پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے آپس کے بہت سارے اختلافات ہوں گے، کہیں ہمیں سیاسی پارٹیوں کے اختلافات میں ڈالا گیا، کہیں مذہبی تقسیم میں ڈال دیا گیا، کہیں لسانی تعصب کا ہم شکار ہوئے، کہیں صوبائی تعصب کا ہم شکار ہوئے، اور پتہ نہیں کس کس اعتبار سے ہم تو بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے اور تقسیم در تقسیم ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ وہ وقت ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو تقسیم کا وقت نہیں ہے، جو اتحاد کا وقت ہے، جو پانچوں انگلیوں کو ملا کے ایک مضبوط مکہ بننے کا وقت ہے، یہ بکھرنے کا وقت نہیں ہے، یہ اپنے ذاتی اختلافات کو لے کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ اپنے ذاتی مفادات کو لے کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ ان چیزوں کو پسے پش ڈال کے متحد ہونے کا، متفق ہونے کا وقت ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو۔ یہ جو ہمارے ہاں تقسیمیں ہیں، کہیں زبان کے نام پہ، کہیں قوموں کے نام پہ، کہیں مسلکوں کے نام پہ، کہیں سیاسی پارٹیوں کے نام پہ، جماعتوں کے نام پہ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ لیکن بالخصوص ان حالات میں کہ جب مسلمانوں کا مقابلہ دشمن سے ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین حالت جنگ میں خاص طور پر اس بات کا حکم دیتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، لوگوں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو، تنازعات پیدا نہ کرو، جھگڑے اور اختلافات پیدا نہ کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم بکھر جاؤ گے، تمہاری طاقت منتشر ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم دشمن کے سامنے کمزور ہو جاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، استقامت کا پہاڑ بن جاؤ۔ صبر کرنے والوں کی رب بھی مدد کرتا ہے، رب بھی ان کی مدد اور معاونت کرتا ہے، نصرت کرتا ہے۔ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی باتوں پہ صبر کر جائیں، ایک دوسرے کے بارے میں اگر ماضی میں کوئی ایسے بیانات ہوئے ہیں، ایسی باتیں ہوئی ہیں،
کوئی کسی سے زیادتی ہوئی ہے اس پہ صبر کر لیں اور اسے معاف کر کے آج اس کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ ولا تنازعوا، فرقے نہ بنیں، ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں، بلکہ متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں۔ اور یہ متحد ہونے کا وقت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بنیں۔ تو ہم نے 5 ذمہ داریوں کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، لیکن ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، ایک پاکستانی، ہماری ذمہ داری ہے کہ دل سے غیر اللہ کے خوف کو نکال دیں۔ صرف رب کا خوف اس دل میں ہو سکتا ہے۔ دوسری ذمہ داری، اپنے رب سے دعائیں کریں، رب کا ذکر کریں، کثرت سے اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے رب سے سوال کرتے رہیں۔ اور تیسری ذمہ داری، اپنی صلاحیتوں، اپنے اسلحے پر نہیں بلکہ اپنے رب کی ذات پر توکل کریں، اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں کہ وہ رب اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے، وہ اہل ایمان کی مدد کرنے والا ہے۔ اور چوتھی ذمہ داری کہ دشمن کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کا، جھوٹ کا شکار نہ ہو، بلکہ دیکھیں کہ کون سی بات میرے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، میری قوم کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور کون سی بات نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ اور 5ویں ذمہ داری کہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں، اپنی صفوں میں اتفاق کی فضا قائم کریں اور مل کر دشمن کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بنیں، اور پھر پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں جیسے مثال قائم کر دیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔